بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ ویڈیو مکمل سنیں گے تو آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ایسی ویڈیو خواب کے حوالہ سے ہم نے پہلی بار سنی ہے۔ یقیناً یہ احادیث کے حوالہ سے کچھ باتیں ہیں جو خواب کے متعلق ہیں۔ میں ترتیب کے ساتھ اور مختصر کر کے آپ کے سامنے احادیث رکھوں گا، جس سے پتہ چلے گا کہ خواب کیا ہوتا ہے، خواب کی تعبیر واقع ہو جاتی ہے، کب ہوتی ہے، خواب کس کو بتانا چاہیے۔ نہایت ہی اہم معلومات اس میں احادیث کے حوالہ سے ہیں۔ خواب کی تعبیر جب تک نہ پوچھی جائے اس وقت تک واقع نہیں ہوتی، اس کا اثر رہتا ہے۔ اس لیے فوری طور پر جب خواب آئے تو تعبیر کو واضح کیا جائے، پوچھا جائے، تاکہ معبرین جو ہیں تعبیر بتائیں۔ اور خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے اور کس وقت پوچھنی چاہیے، وقت کا تو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ ویڈیوز جو ہیں وہ کچھ میری وقت کے حوالہ سے میرے اس چینل پر پڑی ہیں کہ کس ٹائم جو ہے خواب پوچھنا چاہیے اور اس کی تعبیر بتلانے والے کو بتلانی چاہیے۔ لیکن یہ نہایت ہی اہم اور منفرد دوسری ویڈیو سے یہ ویڈیو ہے، جس میں نہایت اہم معلومات ہیں جو احادیث کے حوالہ سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے ابو داود کے اندر، جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یقیناً آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو بڑی بڑی پیاری پیاری معلومات بھی انشاءاللہ ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، یعنی جس طرح پرندہ ہے نا، پرندے کے پاؤں پر کوئی بھی چیز ہو تو اسی طرح خواب پرندے کے پاؤں پر آپ علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا، جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے تو وہ واقع نہیں ہوتی۔ جب اس کی تعبیر بیان ہو جائے تو اس خواب کا جو اثر ہے وہ منفی ہو مثبت ہو اس بندے پر واقع ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے اسی حدیث میں کہ سوائے سمجھدار اور دانا آدمی کے اپنا خواب جو ہے وہ بیان نہ کیا جائے۔ آگے حدیث کی وضاحت لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خواب پرندے کے پاؤں پر مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندے کے پاؤں پر کوئی چیز رکھی جائے تو پرندہ اڑتا ہے تو فوراً وہ چیز گر جاتی ہے۔ جب خواب بندہ کو دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر کرواتا ہے تو جو تعبیر ہوتی ہے وہی تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس کو سوچنا یہ ہے کہ تعبیر کس سے کروانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی عالم دین اور خیر خواہ بندے سے ہی خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ تو اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بندہ خواب کی تعبیر بتلانے والا ہے، اگر وہ معبر ہوگا، عالم ہوگا، نیک ہوگا، اچھا ہوگا تو انشاءاللہ وہ اچھی تعبیر ہی آپ کے سامنے رکھے گا اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح قید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھے جانے والے خواب جو تھے وہ کس طرح کے تھے، جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھے وہ کس طرح پورے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ دو جوان آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، انہوں نے آ کے اپنے اپنے خواب جو بیان کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب بتلا دیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتلائی تو اسی طرح ہوا، ان کے دل کو لگی وہ تعبیر نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا نا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک جو تعبیر ان کو بتلائی تھی کہ آپ مر جاؤ گے، آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، ایک بادشاہ کا خدمت گزار بن جائے گا، تو اسی طرح تعبیر وہ واقع ہوگی۔ تو نہایت ہی اہم ایک روایت جو ہے وہ موجود ہے، معبر کو خواب کی تعبیر ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے۔ دیکھو یہ اس میں نصیحت کی ایک نہایت اہم بات اور ایک حدیث ہے۔ آخر میں وہ حدیث آپ کے سامنے ساری سناتا ہوں تو آپ کو اس حدیث سے پتہ چلے گا کہ تعبیر اچھی ہی کرنی چاہیے۔ تو کسی اہل علم کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کے خواب کی اچھی تعبیر کرے گا نا۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ جلدی میں تعبیر کر دیتا ہے لیکن ہوتا عالم ہی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تعبیر پوچھنے والے سے جلدی میں تعبیر نہ پوچھے، جلدی میں اس کے سامنے خواب نہ بیان کیا جائے اور آہستہ اور اچھے موقع کو دیکھ کر خواب جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ حدیث سنیں، آپ بات واضح ہو جائے گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ ہیں،
کہتی ہیں کہ مدینے کے اندر ایک عورت تھی جس کا شوہر تاجر تھا، اکثر وہ آیا جایا کرتا تھا۔ تو جب اس کا شوہر سفر پر جاتا تو وہ خواب دیکھتی، اور بہت ہی کم ایسا ہوتا کہ جب وہ سفر پر جاتا تو اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہوتی، پریگنٹ ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ تھا۔ جب وہ عورت یہ معاملہ دیکھتی اور اس کو خواب میں یہ چیز دکھائی جاتی، وہ چیز کیا تھی؟ وہ عرض کرتی کہ اے اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ تجارت پر گیا ہوا ہے، تو ہمارے گھر کے اندر ایک ستون ہے وہ ٹوٹ گیا، اور بچہ جو ہے میں نے وہ بہنگا یعنی کانا بچہ جنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بتائی۔ اب خواب دیکھیں اور تعبیر دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا شوہر جو ہے وہ واپس آئے گا صحیح سلامت لوٹ کر، اور تو خوبصورت بچے کو جنم دو گی اور وہ نیک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر بتلائی تو اسی طرح ہوا۔ اللہ کی مرضی وہ پھر گیا، پھر اسی طرح معاملہ ہوا، تو 2-3 دفعہ یہ معاملہ ہوتا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تعبیر بتلاتے رہے۔ ایک دن وہ عورت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، تو آپ علیہ السلام کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، تو وہ کہنے لگی ہاں بھی کس کام کے لیے آئی؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواب بیان کرنا ہے، اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں نے اس کو زور دیا کہ وہ خواب مجھے سناؤ تو میں آپ کو تعبیر بتا دیتی ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی نہیں، اللہ کے نبی آئیں گے تو میں ان کو خواب سناؤں گی اور تعبیر آپ علیہ السلام خود کریں گے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نہیں، آپ جو ہے وہ خواب مجھے بیان کریں، میں تعبیر بیان کرتی ہوں۔ تو اس عورت نے وہی خواب بیان کیا۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تعبیر جو ہے اس کی کر دی کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو شوہر تیرا ہے فوت ہو جائے گا، اور بچہ جو ہے تو بد جنے گی یعنی نافرمان بچہ ہوگا۔ تو وہ عورت رونے لگ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں تشریف لے آئے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے خواب سنا ہے، میں نے اس کو تعبیر اس کی بتلا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا جب تم کسی مسلمان کے خواب کی تعبیر بیان کرو تو اچھی بتاؤ، کیونکہ معبر خواب کی تعبیر جس طرح بتاتا ہے وہ اسی طرح واقع ہو جاتی ہے۔ خواب حالانکہ اسی طرح تھا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح تعبیر جو ہے وہ بتائی تھی، کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے غلط بتایا تھا، صحیح تعبیر بتائی تھی۔ تو اسی طرح ہوا، شوہر اس کا فوت ہو گیا اور بچہ اس نے فاسق اور فاجر کو جنم دیا۔ یہ حدیث ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس سے 2 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ تعبیر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ٹھیک بتائی، اسی طرح واقع ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر اس کی خوبصورت جو کرتے تھے وہ اسی طرح واقع ہو جاتی تھی۔ اس حدیث سے یہ نہیں نکلتا کہ اماں جی عائشہ نے غلط تعبیر بتائی، نہیں، اماں جی عائشہ بھی محدثہ تھی۔ صحابہ کرام اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلے جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے، انہوں نے تعبیر ٹھیک کی، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعبیر تو ٹھیک ہے لیکن تعبیر اچھی کرنی ہے۔ کوئی بھی خواب ہو کوشش کرنی ہے اس کی تعبیر اچھی کرنی ہے، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کو زائل کرنے کا کہہ دیا۔ اب خواب دیکھیں اور آپ علیہ السلام کی تعبیر دیکھیں، آپ علیہ السلام اچھی اور خوبصورت تعبیر کیا کرتے تھے۔ اس لیے الحمدللہ میرے چینل پر بہت سارے ایسے خواب ہیں جن کی میں نے تعبیرات جو ہیں وہ بڑی خوبصورت کی ہیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو ناظرین، پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث اور یہ باتیں آپ پہلی بار سنیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ خواب کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ تو اس لیے اہل علم سے ضرور رابطے میں رہیں خواب کے حوالہ سے۔ دیکھو یہ میرے سونے پیغمبر کے فرمودات ہیں جس میں اتنی واضح طور پر باتیں جو ہیں وہ واضح ہو رہی ہیں خواب کے حوالہ سے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اہل علم کے پاس، اگر خواب آئے تو اہل علم کے پاس جائیں، اہل علم سے رابطہ کریں جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کا اجر ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہمارے چینل پر آپ کو پیاری اور خوبصورت ویڈیوز لگتی ہیں اور ہمارا پیغام اچھا لگتا ہے تو ضرور ہمارے چینل پر رہیں، آگے پھیلائیں اور چینل کو آگے جو ہے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اچھی بات پھیلانے کا ثواب اور اجر مل جائے، اور کوئی ایسے بندے سے خواب دیکھنے والے ایسے بندے سے محفوظ رہیں جو غلط تعبیرات کر کے ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیں۔ اللہ تمام کو خوش رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔